آئیے ایک ایسے شہر کی بات کرتے ہیں جس نے صرف چند سالوں میں اپنی پوری شناخت ہی بدل ڈالی۔ یہ ایک ایسی ناقابل یقین کہانی ہے جو زمین پر ہونے والی سب سے تیز رفتار تبدیلیوں میں سے ایک کو بیان کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن کیسے ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پاکستان کے ایک شہر پشین کا رخ کرنا ہوگا، جس کی کہانی حیران کن اعداد و شمار سے بھری پڑی ہے۔ 20.26%۔ ذرا اس عدد پر غور کریں۔ یہ 2017 اور 2023 کے درمیان پشین کی آبادی میں ہونے والا اوسط سالانہ اضافہ ہے۔ یہ ایک ایسی ترقی ہے جس کا زیادہ تر شہر صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، اور یہی ہماری کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو اس تیز رفتار ترقی کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ پشین آخر ہے کہاں اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس کا محل وقوع ہی سب کچھ ہے۔ افغانستان کی سرحد کے بالکل قریب ہونا ہی ہمیشہ سے اس کی تقدیر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ صدیوں سے تجارت اور فوج دونوں کے لیے ایک بہت اہم مرکز بنا رہا ہے۔ دورانی سلطنت کا حصہ ہونے سے لے کر برطانوی راج تک پشین ہمیشہ بڑی طاقتوں کے کھیل کا مرکز رہا ہے۔ مطلب یہ شہر تبدیلی کا کوئی نیا کھلاڑی نہیں ہے، لیکن جو کچھ حال ہی میں ہوا ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ لیکن بات صرف تاریخ کی نہیں ہے۔ پشین کی پہچان اس کی زمین اور آب و ہوا سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ یہاں زندگی دو انتہاؤں کے درمیان گزرتی ہے۔ سوچیں، گرمیاں اتنی شدت کہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس کو چھو لے، اور سردیوں میں اتنی ٹھنڈ کہ سب کچھ جم جائے۔ اور ایسی سخت آب و ہوا کے باوجود پشین کی زمین ناقابل یقین حد تک زرخیز ہے۔ یہ اپنے سیب کے باغات کے لیے مشہور ہے، جو اس کی معیشت اور ثقافت کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں۔ چلیں اب اس کہانی کے سب سے حیران کن حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی آبادی میں وہ زبردست اضافہ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ یہ اعداد و شمار خود اپنی کہانی سناتے ہیں۔ 1951 میں صرف 3000 کی آبادی سے پشین آہستہ آہستہ بڑھتا رہا، لیکن ذرا اس چھلانگ کو دیکھیں۔ 2017 اور 2023 کے درمیان صرف 6 سالوں میں آبادی 3 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی۔ یہ واقعی غیر معمولی ہے۔ لیکن جب اتنے سارے لوگ اتنی تیزی سے ایک جگہ پر آ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ اس سے صرف شہر کا سائز نہیں بدلتا، بلکہ اس کی روح، اس کی پہچان بھی بدل جاتی ہے۔ یہاں دیکھیں، 1941 میں پشین مختلف مذاہب کا گہوارہ تھا، جہاں ہندو اور سکھ برادریاں بھی آباد تھیں۔ 2017 تک آتے آتے یہ منظرنامہ پوری طرح بدل چکا تھا، اور شہر کی آبادی تقریباً مکمل طور پر مسلمان تھی۔ اور زبان بھی کچھ ایسی ہی کہانی سناتی ہے۔ یہ تبدیلی اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ لوگ کون سی زبان بولتے ہیں۔ آج یہاں بھاری اکثریت سے پشتو ہی غالب زبان ہے۔ لیکن ان تمام اعداد و شمار اور تجزیوں کے پیچھے حقیقی لوگ اور ان کی حقیقی کہانیاں ہیں، اور پشین نے اپنی تاریخ میں بہت سی قابل ذکر شخصیات کو جنم دیا ہے۔ تحریک پاکستان کے ایک اہم رہنما سے لے کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک، اور دوسری طرف ایک عالمی ریکارڈ رکھنے والے موٹر سائیکل سٹنٹ مین تک، پشین کے لوگوں نے واقعی زندگی کے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے،